बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आमिर सुहेल। सुना है पूरे शहर में चर्चा हो रहा है, कुछ लोग हमारे जो भाई हैं वो कुछ इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। मैं शुरुआत में इतना कहना चाहूँगा कि अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है और झुकना इंसानों की पहचान होती है। मैं माफ़ी चाहूँगा उन लोगों से जिन लोगों को मेरी वजह से हर्ट हुआ है। मैं अपने तमाम कश्मीर के भाइयों का कभी भी दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ, ये आप लोगों को मालूम है और इस चीज़ का आप लोगों को इल्म भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा कश्मीरियत को ज़िंदाबाद कहा है, मैं कहते आया हूँ और शायद मेरी ज़िंदगी का जितना भी वक्त होगा उसमें कहते रहूँगा। ना कि सिर्फ इसलिए कि मुझे कोई प्रॉफिट वहाँ से कमाना है, मुझे कोई फ़ायदा लेना है, ये सिर्फ इसलिए कि इंसानियत को मद्देनज़र रखते हुए जब उन लोगों ने मदद की है तो मैंने बात की है। याद होगा वादी कश्मीर का वो दिन जिस दिन कश्मीर के अंदर कश्मीरी मेरे भाइयों ने होटल्स के अपने दरवाजे खुले छोड़कर टूरिस्ट का वेलकम किया था, वो स्टोरी भी मैंने की है। याद होगी वो शाम जब जम्मू दरबार के पास कश्मीर का एक बुज़ुर्ग बद से बदतर हालत में पड़ा हुआ था, उसे रेस्क्यू करके मैंने कश्मीर भेजा था। याद होगा वो दिन जिस दिन मेरी एक बहन जीवल चौक में बैठी हुई थी कश्मीर की और बहुत बद से बदतर हालत में थी, मैंने उसको कश्मीर रवाना किया था। याद होगा वो दिन जिस दिन मेरा एक कश्मीरी भाई एक मोहताज बनकर मेरे पास आया था और कैंसर के इलाज के लिए कुलगाम से आमिर सुहेल उसके हक़ के लिए भी आवाज़ बुलंद की और उसे भी लाखों रुपए की मदद की। मैं फॉलोअर्स अपने बाप दादा की विरासत में नहीं लेके आया हूँ, मेरे जागीर में ये नहीं है कि मैं इन पे हक़ जमाऊँगा। आप लोगों ने मुझे बनाया है, आप लोग मुझे तोड़ने वाले हैं। दुख मुझे इस बात का है कि आपने रियलिटी नहीं सुनी। मैंने कश्मीरियत के लिए ये नहीं कहा था कि कश्मीर जलील है, मैंने ऐसा कहाँ कहा है, मुझे प्रूफ करके देना, मुझे मेरी ऑडियो सुनाए, मुझे मेरी वीडियो सुनाए और अगर मैं गलत हूँ तो जनाब आके मेरे सर पे जूते मारे। एक शख्स प्रोपोगंडा कर रहा है और आप सब लोग उसके साथ जुड़ गए। एक शख्स मन गढ़ंत बातें कर रहा है तो आप सब उसके साथ जुड़ गए। मैंने ये कहा था कि मुझे कश्मीर के लोगों से ये उम्मीद नहीं है, मुझे अपनों से गिला था, मुझे अपनों से शिकवा था, मुझे अपनों से शिकायतें थी। गिला उससे किया जाता है जिस पे उम्मीद हो, शिकवा उससे किया जाता है जिस पे उम्मीद हो, शिकायत उससे की जाती है जो अपना हो। शायद एक बच्चा अपने बाप से शिकायत करता है, शायद एक भाई अपने भाई से शिकायत करता है, शायद एक भाई अपनी माँ से शिकायत करता है। अरे मैंने कहाँ पे कहा, खुदा के लिए मुझे बताओ। इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना के मेरी अपलोड की जा रही हैं, ट्विटर पे अपलोड कर रहे हो, फेसबुक पे अपलोड कर रहे हो, यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हो। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि इसको अनफॉलो करो, कुछ लोग कहते हैं कि अनलाइक करो। और जनाब आप ही ने तो फॉलो किया, आप लोगों ने यहाँ तक लाया है, आप लोगों ने आवाज़ बनाया है। आप लोग चाहते हैं कि मैं गिर जाऊँ तो मैं गिर जाऊँगा जनाब, इसमें क्या है। पर मैं फिर भी बड़ी खुदारी के साथ ही कहना चाहूँगा कि मैं कश्मीर के हर इशू पे लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं कश्मीरियत के लिए लड़ूंगा। आप अनफॉलो करो मैं तब भी लड़ूंगा, आप अनलाइक करो मैं तब भी लड़ूंगा, आप मेरी माँ बहन को गालियां दो मैं तब भी लड़ूंगा आप लोगों के लिए। आप मुझे जलील कहो, आप मुझे फ़ोन कॉल्स करके थ्रेट दो, आप मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम पे मुझे माँ बहन की गालियाँ दो, मैं तब भी लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं बदलूंगा नहीं। मैं पिछले 4 साल से नहीं बदला। जहाँ पर पूरे देश में गोदी मीडिया कहा जाता है और वहाँ पे आमिर सुहेल ने हमेशा सच्चाई की आवाज़ बुलंद की है, मैं तब तक नहीं डरा, मैं अब भी नहीं डरूंगा। मैं इंसाफ के साथ रहूँगा, मैं अपने कश्मीर के भाइयों का साथ दूंगा। मैंने किसी के लिए गलत नहीं कहा है, ये सब प्रोपोगंडा है, सब लोग वीडियोस बना रहे हैं। अच्छा कल मैंने एक वीडियो इंस्टाग्राम पे देखी कि आमिर सुहेल ने कहा जी कश्मीर के लोग जलील हैं। अच्छा अगर मैंने कहा है मेरी रिकॉर्डिंग दें, मेरा वीडियो दें, मुझे ऑडियो दें, कुछ तो दें। अब मैं यहाँ से शुरू हो जाऊँगा कि फ़लाँ साहब ने ये बोला, उसके खिलाफ मैं गलत बयानबाजी करना शुरू कर दूँगा, तो ये सही नहीं है ना। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर हैं। जब हिंदू का परिवार दुख में था, गम में था, जब उसके घर खाने के लिए कुछ नहीं था, जब मैंने उसका गम देखा, जब मैंने उसकी मातम देखा, जब मैंने उसका दुख देखा, तो मेरे जज्बात में कुछ अल्फाज निकले। वो अल्फाज कश्मीर के खिलाफ नहीं थे, कश्मीर की कौम के खिलाफ नहीं थी, वो उस होटल वाले के खिलाफ थे जिसने उस भाई के साथ ऐसा व्यवहार अपनाया था। चाहे वो भाई फिर सर्दी की वजह से मरा हो, या उसने कोई नशा किया उसकी वजह से मरा हो, या कहीं भी किसी भी वजूहात में मरा हो, वो सवाल नहीं है। सवाल ये है
کہ وہ مر گیا تھا, اس کی ڈیتھ ہو گئی, تو اس کے پریوار میں گیا, میں نے اس کے بچوں کو دیکھا بلکتے ہوئے, تڑپتے ہوئے. میں نے ڈونیشن کے لیے مدد کی, میں نے اکاؤنٹ نمبر ڈالا, میں نے پھر بھی اس کے گھر پریوار کی مدد کی. میں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہندو ہے میں مسلمان ہوں, میں مسلمانوں کی ہی مدد کرتا ہوں. مجھے میکسیمم لوگ کہتے ہیں کہ عامر سہیل پرو مسلم ہے, مسلمانوں کی باتیں کرتا ہے, مسلمانوں کے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے, کشمیریت کے لیے آواز اٹھاتا ہے. آج میرے کشمیری بھائی میرے خلاف ہو گئے. میرے والد محترم نے مجھے یہ تربیت نہیں دی کہ میں گالی دوں. میری امی نے مجھے یہ نہیں سکھایا کہ میں بد اخلاقی بد کرداری سے بات کروں. میں کل رات سے خاموش تھا, میں سب دیکھ رہا تھا. مجھے کافی زیادہ لوگوں نے انفالو کیا, شکریہ. فالو بھی آپ لوگ ہی کریں گے, انفالو بھی آپ ہی کریں گے, شکایتیں بھی آپ سے ہیں, گلے بھی آپ سے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ زندگی میں کچھ پڑاؤ آتے ہیں بھائی. 4 سال سے ہم نے بھی محنت کی, زیرو سے سٹارٹ کیا ہے. ایسا تو تھا نہیں کہ میرے باپ دادا نے یہ پلیٹ فارم بنایا تھا, میری وراثت تھی, جاگیر تھی, میں آ کے بیٹھ گیا. میں نے تو زیرو سے شروع کیا ہے حضور. میں نے تو ہمیشہ بات کی ہے کشمیر کے درد کی بات کی ہے. میں کتنے پریشر میں رہا ہوں, مجھے ایڈمنسٹریشن سے کتنا پریشر آئے, میں نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کیا, میں نے کبھی کسی سے گلہ نہیں کیا, میں نے شکوہ نہیں کیا, میں نے شکایتیں نہیں کی. آج کشمیر کے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ عامر سہیل غلط ہے, اس نے گالی دی, اس نے یہ کیا. ارے میں نے کسی کے لیے کچھ نہیں کہا, یہ سب پروپوگنڈا ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا, جن لوگوں کو میری ان باتوں سے برا لگا ہے میں معافی چاہوں گا, میں ہاتھ جوڑ کے معافی چاہوں گا. گلے اپنوں سے ہوتے ہیں, شکایتیں اپنوں سے ہوتی ہیں. مجھے کشمیر پہ بہت بھروسہ تھا, میں چلا چلا کے کہتا تھا کشمیریت زندہ باد, کشمیریت زندہ باد. میں کشمیر والوں سے پیسے لوں گا, میں گھروں میں تو جا کے نہیں لوں گا, میں جیبوں سے تو نہیں لوں گا. مجھے یقین تھا میرے کہنے پہ مدد کریں گے, اور کی بھی نا, کی بھی, اس پریوار کی مدد کی بھی آپ لوگوں نے کی. لیکن پروپوگنڈا چلایا, سوشل میڈیا پہ میری ویڈیوز کاٹے, میرے آڈیوز کاٹے, ان کو وائرل کیا, ان کے اوپر ٹپنیز کی, ان کو ڈیفرنٹ طریقے سے ٹرم کر کے چھوٹے چھوٹے پارٹ میں چلایا. کچھ راجوری پونچھ کے نیوز چینلز جو رجسٹرڈ نہیں ہے, میں نہیں بات کروں گا کہ وہ رجسٹرڈ ہے نہیں ہے, وہ اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں, کمانے دو جناب, مجھے کیا ہے, میں اپنی روزی روٹی کما رہا ہوں. ان لوگوں نے اپلوڈ کی, کس لیے کہ ویورشپ آ جائے گی, 5 لاکھ 8 لاکھ لوگ دیکھیں گے, ویڈیو مونیٹائز ہوگی, شاید 2-4 ہزار روپے اس ویڈیو کی وجہ سے ہم ارن کر لیں گے. چلو ان کا بھی روزگار اگر میری وجہ سے ہے تو کچھ نہیں ہے, مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے. میں معافی چاہوں گا کشمیر کے بھائیوں سے, کشمیر کی بہنوں سے. میں اس کنٹروورسی کو یہیں پہ ختم کرنا چاہوں گا. میں نے کشمیریت کے لیے کبھی نہیں بولا. آپ کے پاس ایک اکیلی آواز ہے جموں میں, وہ عامر سہیل ہے, جو ہمیشہ کشمیر کے مدوں پہ بات کرتا ہے جموں میں رہ کر. آپ لوگوں نے آج تک سپورٹ کیا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس اکیلی آواز کو, ایک واحد انسان کو جو آپ کے لیے آواز بلند کرتا ہے, اسے دبا دیں, اسے کچل دیں, اسے مسل دیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی بات کو ایڈمنسٹریشن تک نہ پہنچنے دیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کمنٹ کر رہے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے غلط نیوز چلائی, آپ کو ریالٹی کا پتہ نہیں ہے. بھائی مجھے صرف اتنی ریالٹی کا پتہ ہے کہ میں اس گھر میں گیا, میں نے اس پریوار میں حالات دیکھے. وہ بچے رو رہے تھے, بلگ رہے تھے, تڑپ رہے تھے, ان کا باپ مر گیا تھا, یتیم ہو گئے تھے, وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا. میں نے ان کی ویڈیوز بنائی, میں نے ان کی ویڈیوز بنا کے ڈونیشن کی ڈیمانڈ کی. بس میری اتنی غلطی ہے. میں نے یہ کہا کہ مجھے کشمیر کے لوگوں سے امید نہیں تھی. میں نے کشمیریوں کو تو گالی نہیں دی, میں نے کسی سنگل کشمیری کو تو ٹارگٹ نہیں کیا. جس شخص نے میرے خلاف ویڈیو بنایا اس کا بھی شکریہ, اللہ میرا اسے سلامت رکھے, اللہ میرا اسے ترقی دے. اگر وہ میرے نام پہ ویورشپ لینا چاہتا ہے, میرے نام پہ فالوورس لینا چاہتا ہے, تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا ہے کہ وہ شاید میرے نام پہ یہ سب چیزیں کرنا چاہتا ہے تو کریں. میں ہمیشہ مظلوم کے آواز بلند کرتا ہوں. میں بی جے پی کے بڑے بڑے لیڈرز کے ساتھ لڑتا ہوں, جگڑتا ہوں کشمیر کے لیے. مولانا داؤدی صاحب, ویری صاحب پہ جب پی ایس اے لگا تو شاید میں نے لڑائی شروع کی تھی جموں میں. روندر رانا صاحب کے ساتھ میرے جھگڑے ہوئے تھے, انٹرویوز ہوئے تھے. کشمیر کے بے روزگار نوجوانوں کے روزگار کے لیے میں بات کرتا ہوں. کشمیر میں جب کسی بچی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے میں بات کرتا ہوں. کشمیر میں جب کسی بچی کا مرڈر ہوتا ہے میں بات کرتا ہوں. شوپیان انکاؤنٹر پہ میں نے بات کی, حیدر پورہ انکاؤنٹر پہ میں نے بات کی. ہاں کتنی ساری باتیں میں نے کی ہیں, مگر میری بات کسی کو یاد نہیں رہی. میں نے جو آپ لوگوں کے ساتھ کیا وہ کسی کو یاد نہیں رہا. میں نے یتیم بچوں کو گھر بنا کر دیے, وہ کسی کو یاد نہیں رہا. میں نے مظلوم لوگوں کو آپریشنز کروائے,
وہ किसी को याद नहीं रहा, गिनना नहीं चाहूँगा। अब ये वही बात है ना कि आमिर सुहेल तुमने नेकी लगाई है, तुम गिनना चाहोगे, लेकिन दुख है वो किसी को याद नहीं रहा। मैंने पिछले 4 साल में कितनी कुछ किया, वो किसी को याद नहीं रहा। लेकिन मैंने इतनी सी बात बोल दी कि मुझे कश्मीर के लोगों से उम्मीद नहीं थी, और उस बात पे इतना बड़ा हल्ला गुल्ला। जो लोग मुझे पसंद करते हैं वो इस वीडियो को शेयर करेंगे, मेरी बात को आगे तक पहुंचाएंगे, इस वीडियो को अपने पेज पे डाउनलोड करेंगे, चलाएंगे। इंसाफ की मांग करता हूं कश्मीर के लोगों से। मैं आप सब लोगों के लिए हमेशा से बुलंद आवाज़ किए हैं, करते आया हूं, करते रहूँगा। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मुझे आप लोगों ने अनफॉलो किया, आप लोगों ने मुझे अनलाइक किया, आप लोगों ने मेरी माँ बहन को गालियाँ दी, मुझे जान के थ्रेट्स दी, मार देंगे, धमकियाँ दी, व्हाट्सएप पे धमकियाँ देना शुरू किए, बाहर के नंबर से कॉल करना शुरू किया। मुझे कोई भी गिला शिकवा नहीं, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। मैं मर जाऊँगा, मेरी कब्र पे मिट्टी डालने आप आओगे, मेरे लिए दुआएं मग़फ़िरत आप करोगे। मुझे इस चीज़ का दुख है कि मैंने 4 साल में इस कश्मीरी कौम के लिए इतनी आवाज़ बुलंद की। क्या एक पल के लिए भी आपके दिल में ये एहसास नहीं आया कि इस शख्स ने हमारे लिए इतना कुछ किया? अगर आज इससे कोई गलती हुई है तो हम इसे माफ़ कर दें अपना बड़ा दिल रख कर। क्या आपके दिल में ये बात नहीं है कि इस नौजवान ने हम नौजवानों की हमेशा बात की है, आज अगर इस नौजवान से गलती हो गई तो हम इसे माफ़ कर दें? अरे इंसान तो फरिश्ता है ना, फरिश्ता तो नहीं है ना जनाब, इंसान से गलतियाँ तो होती हैं ना, मुझसे भी तो गलतियाँ हो सकती हैं ना, मैं कोई फरिश्ता तो नहीं हूँ। बाकी चाय भी पीते हैं। कल रात से भी कुछ खाया पिया नहीं था, बड़ा परेशान था। मेरी जान कश्मीर के लोगों में बसती है, और जब कश्मीर वालों ने मुझे खुद से दूर करना स्टार्ट कर दिया, क्या कहूँ। बट आई लव यू कश्मीर, आई लव कश्मीर, कश्मीर जिंदाबाद है। मैं ये आज नहीं कह रहा हूँ, आपको पता है मेरे हर वीडियो में, हर इंटरव्यू में प्राउड टू बी कश्मीर, प्राउड कश्मीरी मैं कब से कहते आया हूँ। मेरे बाप दादा की विरासत नहीं थी 8-10 लाख फॉलोवर मेरे, ये मेरी मेहनत थी। मैं गिरा कुछ इस अदा से गिरा कि तुमने गिरा दिया, मैं गिरा कुछ इस अदा से गिरा कि तुमने गिरा दिया, अरे खुदा के बंदे मुझे उठा ले, मैं गिरा हुआ हूँ। और कहते हैं ना कि गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। खैर जिंदगी तेरा शुक्रिया, तूने ये रंग दिखा दिया। एक उम्र दी थी तुम्हें, तुमसे एक लम्हा मांगा, एक उम्र दी थी तुम्हें, तुमसे एक लम्हा मांगा। खैर जिंदगी तेरा शुक्रिया, तूने ये रंग भी दिखा दिया। मुझे कोई गिला नहीं, मैं फिर भी कश्मीर के लिए लड़ूंगा, मैं कश्मीर के मुद्दों पे बात करूंगा, मैं एज ए जर्नलिस्ट बात करूंगा। मेरी माँ बाप की दुआएं हैं। मेरी अम्मी से मेरी कल रात बात हुई तो मैंने माँ से पूछा कि मैंने बहुत गलत किया है माँ, तो मुझे माफ़ करना। मेरी माँ भी, मेरा बाप भी कश्मीरी हैं, हम कश्मीरी लोग हैं, कश्मीर का रहने वाला हूँ। मेरे दोस्त यारों ने फ़ोन किया, गिले शिकवे किए, मैंने उनसे कहा कि मुझे माफ़ करना यारों, शायद मेरे जज्बात से तुम लोगों के दिल टूटे हैं। मैं तोड़ने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ। मैंने हमेशा कहा था कि 370 तोड़ के गलत किया, मैंने कभी ये नहीं कहा कि ठीक किया। मैंने नौजवानों के स्कैम्स की बात की, मैंने जम्मू कश्मीर के हक़ और इंसाफ की बात की। मैं माफ़ी चाहूँगा, आप लोग मुझे माफ़ कर दें और इस कंट्रोवर्सी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बिकता वही है मार्केट में जिसका मयार हो, बेचा उसी को जाता है जिसका किरदार हो, और बेचने वाले को बेचा इस अदा से गया कि ख़रीदने वाले ने बेहद कीमत लगा दी मेरी। और मुझे सोशल मीडिया पे इस तरीके से बेचा, हर न्यूज़ चैनल ने, हर पोर्टल ने, और सब लोगों को गुस्सा है, सब लोग मेरे ख़िलाफ़ हैं, सब लोग मुझे गालियाँ भी दे रहे हैं, कुछ क्या कह रहे हैं, कुछ क्या कह रहे हैं। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि चलो यार कोई मसला नहीं है, मैं मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हो, मैंने भी दीन ईमान कलमा पढ़ा है, आप लोगों ने भी दीन ईमान का कलमा पढ़ा है। मुझसे गलतियाँ हुई हैं तो माफ़ करना उस चीज़ के लिए मेरे भाइयों। लेकिन मुझे खुदा की ज़ात की कसम है, मैंने पर्सनली किसी भी कश्मीरी भाई को हर्ट करने की कोशिश नहीं की है और ना कभी की है। मैंने हमेशा कश्मीरियत ज़िंदाबाद कहा है, मैंने हमेशा कश्मीरियत को ज़िंदाबाद कहा था और हमेशा कहूँगा। मैंने हज़ारों स्टोरीज़ बनाई हैं, मैंने हज़ारों वीडियोज़ बनाई हैं, मैंने हज़ारों कश्मीरी भाइयों के जम्मू में मदद किया, मैंने हर टाइम कश्मीरियत को लेकर बात की है। लेकिन आज मैं दुखी हूँ, आज मैं गम में हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे 5 लाख 10 हज़ार 20 हज़ार लोगों ने अनफॉलो किया, चलो ये ज़िंदगी का एक मरहला है, ये दिन भी नहीं रहेंगे। आज अनफॉलो किया, कल फॉलोवर भी आ जाएंगे, नहीं आएंगे,
کوئی بات نہیں ہے, کل تک آواز اٹھاتا تھا, مظلوم لوگوں کی نہیں اٹھاؤں گا, بند ہو کے چپ کر کے بیٹھ جاؤں گا. جو لوگ چاہتے تھے کہ جن لوگوں کا پروپوگنڈا تھا کہ عامر سہیل کو فلاپ کرنا ہے, وہ اس وقت پیک پہ ہے, عروج پہ ہے, اس کا نام ہے, اس کے نام کو مٹانا ہے, تو ٹھیک ہے, وہ لوگ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے, سکسیسفل ہو گئے. اللہ انہیں سلامت رکھے, خوش آباد رکھے. رہی بات میری, میں تو ایک نادان سا انسان ہوں. میں ہاتھ جوڑ کے معافی چاہوں گا کشمیر کے ان بھائیوں سے جنہیں یہ محسوس ہوا کہ میں نے ان کے خلاف بات کی ہے. میں انسان ہوں, انسان کی زبان سے کچھ بھی نکل سکتا ہے, لیکن میں نے پرسنلی کسی کو ہرٹ نہیں کیا ہے, اور میں نے کشمیریت پہ ہمیشہ پازیٹیو ہی بات کی ہے, میں نے سچائی کی بات کی ہے. ایز اے جرنلسٹ جو کچھ میرے ساتھ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے, جو چیزیں میں برداشت کر رہا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے آپ کی گالیاں بھی سر آنکھوں پہ, میری ماں بہن کو بھی آپ نے گالیاں دے دی, کوئی مسئلہ نہیں, وہ بھی سر آنکھوں پہ, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ گالیاں دو, آپ غلط کومنٹس کرو, کچھ بھی کرو, کوئی مسئلہ نہیں. انسان ہوں یار, فرشتہ تو ہوں نہیں ہوں, انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. 4 سال میں اگر مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی, آج ایک غلطی ہو بھی گئی ہے تو معاف کرنا آپ کا فرض ہے. معاف کرنا چاہیں گے تو معاف کریں, نہیں کرنا چاہیں گے تو نہ کریں, آپ کی مرضی ہے. بٹ ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ چلو ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے, ڈیوائیڈ نہ کریں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں. اچھا کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو لوگ مجھ سے جن کو دشمنیاں تھیں, جو لوگ مجھ سے ضد کرتے تھے, جن لوگوں کو مجھ سے نفرت تھی, اب ان لوگوں کو موقع مل گیا, مطلب انہیں لگی ہوئی آگ میں تیل ڈالنے کا موقع مل گیا. آگ تو لگی ہوئی تھی, وہ لوگ بیچ میں تیل ڈال رہے ہیں, وہ لوگ بیچ میں تیل ڈال رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پرسنلی میرے ساتھ دشمنی تھی, ذاتیات تھی, جن لوگوں کو پرسنلی میرے ساتھ وہ تھے, گلے شکوے تھے, ان لوگوں کو بھی کل رات موقع مل گیا کہ چلو جی عامر سہیل کو سب لوگ رگڑ رہے ہیں, سب لوگ گالیاں دے رہے ہیں, سب لوگ خلاف ہیں, ہم ایک مہم اور شروع کرتے ہیں کہ ہم عامر سہیل کو انفالو کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں. دیکھیے میں ایک بات کہنا چاہوں گا, میں کشمیر کے ہی دم پہ ناچ رہا ہوں, میں کشمیر کے ہی بات کر رہا ہوں. آپ لوگوں کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے, آپ لوگوں کو ٹریک سے ہٹایا جا رہا ہے, آپ لوگوں کو میرے خلاف کیا جا رہا ہے. مت میرے خلاف رہیں, مت رہیں میرے خلاف. آپ لوگوں کو پرسنلی مجھ سے ذاتیات ہوگی تو مجھ سے مل لیں, مل کر تھپڑ مار لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں آپ کا وہ بھی برداشت کر لوں گا. کیونکہ بنانے والے آپ لوگ ہو تو گرانے والے بھی آپ لوگ ہو, یہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ میری اوقات آپ سے ہے اور آپ کے بنا کچھ نہیں ہے. لیکن کچھ کشمیری بھائیوں نے کہا کہ آپ نے کشمیر کا دل توڑا, آپ نے کشمیری لوگوں کو ہرٹ کیا, آپ نے یہ کیا وہ کیا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے کشمیری لوگوں کے خلاف نہیں بولا, میں نے کشمیر کے خلاف نہیں بولا. انسٹاگرام پہ جو بھی چل رہا ہے, خدا کی ذات کی قسم وہ سب فیک ہے. میں نے کوئی ذلیل کا ورڈ یوز نہیں کیا, میں نے کوئی گندا الفاظ استعمال نہیں کیا. میں نے صرف اتنا کہا کہ کشمیر کے بھائیوں نے مجھے کشمیر کے بھائیوں نے مجھے آج اپنا, میں نے کہا کہ مجھے آج ذلیل کیا, اپنے لیے کہا, میں نے کسی کے لیے نہیں کہا. میں نے خود کو کہا کہ میں ذلیل ہوا, میں نے کسی کے لیے نہیں کہا. میں نے یہ کہا کہ مجھے کشمیر کے لوگوں سے امید نہیں تھی, بس میرے یہ 2 ورڈز تھے, اس سے زیادہ میں نے نہیں کہا. اب لوگ اسے ایڈٹ کر کے چلا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا سوشل میڈیا پہ ایک نے میں کیا, سب پیچھے میں وہ والا سین بن گیا ہے جناب. میں تو معافی مانگنے آیا ہوں. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ مجھے معاف کرو, میں آگے کام کروں, تو ویڈیو کو شیئر کریں, اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے باقی لوگوں تک بھی, نیوز چینلز تک بھی پہنچائیں, وہ بھی اپلوڈ کر سکتے. اب دیکھنا, اب یہ والی ویڈیو کوئی اپلوڈ نہیں کرے گا نیوز چینل پہ, کیونکہ اس میں نے معافی مانگی ہے نا. یہ والی کوئی بھی اپنے پیج پہ اپلوڈ نہیں کرے گا. جن لوگوں نے کل رات میرے خلاف ویڈیو اپلوڈ کی ہے نا, ان کو بولو یہ بھی اپلوڈ کرو نا, میں نے معافی مانگی ہے. وہ کبھی بھی اپلوڈ نہیں کریں گے. ان کو پتہ اگر ہم یہ اپلوڈ کریں گے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ عامر سہیل نے آ کے شرعام سب لوگوں سے معافی مانگی ہے. اگر ہم یہ والی عامر سہیل کی ویڈیو اپلوڈ کریں تو مسئلہ ختم ہو جائے گا, کنٹروورسی ختم ہو جائے گی. اب ان لوگوں سے میرے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ بھائی صاحب, کل تو آپ نے میرے خلاف بات کی, کل تو بڑے کچھ بولا, آج میں نے اگر معافی مانگی, یہ والی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں نا, یہ والی سچائی بھی دکھائیں نا. یہ والی کوئی نہیں دکھائے گا, سب کو پتہ اگر ہم دکھائیں گے کنٹروورسی ختم ہو جائے گی. سب کو پتہ ہے اگر ہم دکھائیں گے تو شاید عامر سہیل کی جو کشمیریت کے ساتھ ایک محبت ہے وہ پھر سے جڑ جائے گی, کشمیری لوگ پھر سے عامر کے ہو جائیں گے اور عامر کشمیری لوگوں کا ہو جائے گا. اس لیے بہتر ہے کہ یہ ٹوٹ رہا ہے, اس کو ہم اور توڑیں اور اس کو ہم سائڈ کر دیں, اور عامر کا کیا اس وقت پتہ صاف ہو رہا ہے, گیم ختم ہو رہی ہے, ہم ختم کرنے کی کوشش کریں. اب جب کل ہزاروں فیس بک پیج نے اپلوڈ کیا وہ ویڈیو, آج یہ والا بھی اپلوڈ کریں. آپ دیکھ لینا 2 لوگ بھی نہیں اپلوڈ کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ ان کو پتہ اگر ہم اپلوڈ کریں گے یہ معافی مانگ رہا ہے, یہ دل کی بات کہہ رہا ہے, کیا پتہ کوئی کشمیری سے معاف نہ کر دے. بہتر ہے یہ اپلوڈ ہی نہ کریں.
یہ میرے خلاف ایک مہم، ایک پروپوگنڈا ہے۔ میں کشمیر کے لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، کشمیری میرے ہیں، میں کشمیریوں کا ہوں۔ آپ کو کوئی شکایت ہوئی آپ مجھ سے آ کے کرنا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ باقی آپ کو کوئی اکسانے کی کوشش کرے، کوئی آپ کو بھڑکانے کی کوشش کرے، اس کی باتوں میں نہ جانا۔ یہ سب لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں کیونکہ میں کشمیریت کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اور یاد رکھنا، یہ لوگ مجھے بند کروانا چاہتے ہیں، میرے کام کو اس لیے بند کروانا چاہتے ہیں، ان کو معلوم ہے اگر عامر سہیل نے کام کرنا، کشمیریت کی آواز اٹھانا بند کر دی تو ہمارے لیے موقع مل جائے گا، ہمارے نیوز چینلز کو ہائپ مل جائے گی، کیونکہ میرا JNK میں اس وقت الحمدللہ ون آف دا موسٹ ٹاپ نیوز چینل ہے۔ اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم اس کو گرا کر اپنی TRP لے کے جانا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پاپولر کرنا چاہتے ہیں۔ میں کسی پہ کوئی انگلی نہیں اٹھاؤں گا۔ جس نے بھی میرے خلاف ویڈیو بنائے، جس نے بھی میرے خلاف کومنٹس کیے، جس نے مجھے گالیاں دی، سب نے ٹھیک کیا، بہتر کیا۔ آپ کا غصہ تھا، جائز تھا، جینون تھا، آپ سب لوگوں نے اچھا کیا، اور کوئی بات نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں کروں گا، بس میں اتنا کہوں گا کہ مجھ سے خطا ہوئی ہیں، معاف کر دینا، درگزر کر دینا۔ باقی جذبات آپ کے ہیں، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ آپ میرے سامنے ہوتے تو میں شاید ہر کشمیری بھائی کا پاؤں بھی پکڑ کے معافی مانگ لیتا۔ اکڑنا تو یار مردوں کی پہچان ہوتی ہے نا، جھکنا انسانوں کی پہچان ہوتی ہے، اور میں انسان ہوں، میں اشرف المخلوقات ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، تو میں نے تو ہمیشہ مدد کی ہے۔ میرے گھر کے باہر بھی کوئی ہوگا تو میں اس کی بھی مدد کروں گا، میرے اس دفتر کے باہر بھی کوئی ہوگا میں مدد کروں گا۔ فی الحال کے طور کے اوپر کچھ لوگ لکھتے ہیں مجھے کہ بھائی TRP کے لیے تم کچھ بھی کرو گے، تم کسی بھی حد تک گرو گے۔ بھائی TRP نہیں چاہیے۔ میں نے اس سے پہلے کتنی غریب فیملیز کی مدد کی، کیا مجھے TRP چاہیے تھا؟ کیا مجھے ان سے کچھ چاہیے تھا؟ نہیں نا۔ میرے پاس کلگام کا عاطف آیا تھا، کینسر کا پیشنٹ، میں نے اس کی مدد کی، آج اس کی جان بچ گئی ہے، وہ PGI چندی گڑھ میں علاج کرا ہے۔ عاطف سے جا کے پوچھو کلگام کے عاطف سے کہ عامر سہیل نے کتنی مدد کی آپ کی، وہ آپ کو بتائے گا۔ میں دکھانا نہیں چاہوں گا، لیکن یہ ہے کہ مجھے دکھ ہے، میری آنکھوں میں آنسو ہیں، غم ہے اس بات کا ہے کہ کچھ لوگوں نے میرے خلاف پروپوگنڈا چلایا۔ مجھے TRP نہیں چاہیے یار، مجھے کیوں TRP چاہیے بھائی؟ مجھے کس لیے TRP چاہیے؟ میرے الحمدللہ فالوورس اچھے ہیں، مجھے اچھے لوگ دیکھ لیتے ہیں، مجھے کیا TRP اس کو چاہیے؟ جو لوگ ایسے ڈرامے کرتے ہیں، جو ایسے بوتلیں اٹھا کے توڑتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں، ان کو TRP چاہیے، کیونکہ ان کو ابھی گروتھ کرنی ہے۔ میری تو گروتھ ہو چکی ہے الحمدللہ آلموسٹ اللہ کے فضل سے، تو مجھے TRP کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر رہی بات، میں ایک ادنا سا انسان ہوں، ایک چھوٹا سا انسان ہوں، ایک مڈل فیملی کا لڑکا ہوں، مڈل کلاس بوائے ہوں، جو اپنے سپنے پورے کرنا چاہتا ہوں، جو اپنے قوم کے ساتھ کھڑا رہنا چاہتا ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں ہے، جو فیصلہ آپ کو منظور ہوگا مجھے منظور ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ عامر سہیل کو چھوڑ کے جانا چاہیں گے تو ٹھیک ہے، آپ ساتھ دینا چاہیں گے تو ٹھیک ہے۔ بس اتنا کہوں گا کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو ایک چیز ضرور بولیں، فیس بک پہ لکھیں، وہ اسپورٹ عامر سہیل۔ اگر اسے اپنی غلطی کی اور اگر اس سے اپنی گستاخی، اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو ہم کشمیریوں کو بھی ہو گیا ہے۔ ہم عامر کے ہیں، عامر ہمارا ہے۔ جن لوگوں نے پروپوگنڈا چلایا کم سے کم انہیں تو معلوم چلے کہ ہم ایک دوسرے کے ہیں، تھے اور رہیں گے۔ خیر، شکایتیں بہت ہیں، کومنٹس بہت ہیں۔ کچھ لوگ بھائی نیکسٹ ٹائم خیال رکھنا، بس ایک طرف سٹوری چلاتا ہے، ایک طرف نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ دو طرفی چلائی ہے، یہ میرا ریکارڈ رہا ہے۔ اور کچھ لوگ گالیاں بھی لکھ رہے ہیں، کچھ کومنٹس بھی لکھ رہے ہیں، کچھ لوگ کیا لکھ رہے ہیں، لیکن چلو معاف کرنا آپ کے ہاتھ میں، کرنا ہوا فی امان اللہ، اللہ بسم اللہ، نہیں کرنا ہوا آپ کی مرضی ہے۔ بس یہ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں 20-30 منٹ لائیو آ کے کہ چلو مجھے اس چیز کے لیے درگزر کرنا، معاف کرنا۔ شکایتیں گلے اپنوں سے ہوتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں اس قابل ہوں تو مجھے یقیناً طور پہ آپ لوگ فالو بھی کرنا اور مجھے سپورٹ بھی کرنا۔ جس طریقے سے آپ لوگوں نے انفالو کر کے مجھے گرایا ہے، امید رکھتا ہوں کہ ویسے ہی فالو کر کے مجھے محبت بھی دیں گے۔ فی الحال کے طور پہ ہاتھ جوڑ کے معافی بھی ہے، اور فی امان اللہ، اللہ خوش رکھے آپ سب لوگوں کو۔ جاتے جاتے لمحوں میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان کبھی غلطی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ آج آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اس قوم کے لیے کبھی لڑا تھا میں نے، اس کشمیریت قوم کے لیے میں نے دن رات لڑا ہے، کشمیریوں کے حق انصاف کے لیے لڑا ہے، کشمیریوں کے آواز بلند کی ہے ہمیشہ۔ آج میرا دن ایسا ہے کہ میں گر گیا ہوں۔ آپ نے اٹھانا ہوا تو اٹھا لینا، ورنہ گرے ہوئے کو چھوڑ کے چلے جانا۔ باقی میرے باپ دادا کی وراثت میں تو آئے نہیں تھے فالوور مجھے کہ میں ان پہ گمنڈ کروں گا کہ میرے فالوور ہیں۔ یہ تو آپ ہی لوگوں جنہوں نے فالو کیا ہے مجھے، اور آپ ہی کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ 1-1.5 سال میں سب سے ٹاپ نیوز چینل جموں کشمیر کا ڈیلی تسکین بن گیا تھا، شاید آپ لوگوں کی وجہ سے۔ چلو، کہتے ہیں کہ سفید کپڑے پہ ہی کیچڑ اچھل پھینکا جاتا ہے اور داغ لگتا ہے،
تو کیچڑ اچھالنے والے ہزاروں ہیں لیکن صاف کرنے والا بھی کوئی ایک ہوگا. مجھے معاف کریں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں اگر دل اجازت دے. اگر نہیں دیتا تو کوئی بات نہیں, کوئی شکوہ نہیں مجھ سے. میں کنٹروورسی کو ختم کر کے جانا چاہتا ہوں. اللہ فی امان اللہ. اللہ حافظ.